الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بہت ایک اہم پیغام ہے، اہم چیز ہے جو آپ اس دوستوں کے سامنے رکھنا ہے۔ پرسوں لاہور جانے کا اتفاق ہوا منہاج القرآن کی مرکزی شورا کے اجلاس میں شرکت کے لیے۔ میں اور ملک طاہر جاوید صاحب گئے تو ہم نے بجائے اس کے گاڑی میں جانے کے ہم نے ٹرین میں جانا، ملک صاحب نے کہا کہ اچھا سفر ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے جو ٹرین ریل کار کا جو وی آئی پی ہوتا ہے، اس میں وی آئی پی کا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ وی اے سی پارلر جو مطلب ریلوے کا مہنگا ترین ٹکٹ ہے، ایئر کنڈیشن پارلر اس کو کہتے ہیں۔ سیٹیں بھی اس کی دیکھنے میں بہت اچھی ہیں، اچھی سیٹ لگی، اور ڈبہ بھی مطلب جو ہے پورا دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا۔ تو لیکن اس میں جب ہم اس کے اندر داخل ہوئے بیٹھنے کے لیے، پہلے تو اس میں سمیل آئی، وہ سخت اس کے اندر سمیل تھی، تو بدبو تھی اس کے اندر۔ میں نے کہا یہ کیسے گزارا ہوگا، لیکن وہ جب آگے سیٹ کے ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کے فوراً بعد پہلے تو ملک طاہر صاحب کی جو سیٹ کا جو وہ بٹن تھا سیٹ آگے پیچھے کرنے کا، وہ خراب تھا۔ پھر ہم نے دائیں دیکھا تو اوپر ٹیبل کے اوپر لال بیگ تھا، وہ میں نے کہا اس کو بڑی مشکل سے بھگایا۔ نیچے دیکھا جو باسکٹ بنی ہوئی تھی جس میں گند وغیرہ ڈالتے ہیں چیزیں، تو وہ اس کے اندر لال بیگ بہت سارے گھوم رہے تھے۔ تو اس کے اوپر ہم نے پھر اس کو کہا متعلقہ بندے کو جو وہاں تھا صفائی، اور اس نے شاپر ڈال دیا اس کے اوپر نا۔ میں نے کہا اس کو نکالو، کیسے نکالتا ہے، پھر شاپر اس کے اوپر ڈال دیا ہم نے، وہ شاپر ڈال کے اس نے چھپا دیا۔ پھر تھوڑا بہت دیکھا دائیں طرف سے وہ لال بیگ اوپر جا رہے ہیں، کوئی نیچے آ رہے ہیں، مطلب پورا لال بیگوں کا اجتماع تھا وہاں پہ۔ وہ میٹنگ چل رہی تھی ان کی، یا پھر وہ ریلی چل رہی تھی، کوئی نیچے جا رہے ہیں کوئی اوپر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر ان کے جو اس میں ریلوے کے وہاں پہ مختلف لوگ آتے رہے، بڑے سینئر بھی آئے ہیں، خاتون تھی، کوئی افسر تھی، وہ بھی چیکنگ کرے، ان کو بھی میں نے کہا، وہ دوبارہ آئیں، پھر کہا 3 مرتبہ ان کو کہا، میں کہا اس کا کچھ کریں۔ اچھا وہ کہتی ہے ابھی تک نہیں ہوئی، میں کہا آیا ہی کوئی نہیں ابھی تک کیا، مطلب کسی نے نہ اس پہ توجہ دی، نہ اس کو سیریس لیا، نہ اس کو سنجیدگی سے۔ ہمارا ایک پولیس والے تھے وہ سپاہی، ان کو کہا تو انہوں نے بیچارہ نے بھی کہا جی ہمارے تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، تو انتظامیہ کا کام ہے، تو یہ آپ چلیں پیغام پہنچائیں اس کا، اگر آپ کے پیغام کے ذریعے ہماری بھی بہتری ہو جائے گی، مطلب یہ ڈبہ اس میں کوئی کام ہو جائے گا۔ لیکن کوئی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیز بن جاتی ہے، اچھی چیز بن گئی، لیکن اس کو دوبارہ ریپیئرنگ یا اس کو مینٹیننس والا کنسیپٹ بالکل پاکستان میں نہیں ہے۔ حالانکہ ریپیئرنگ اور اس کا جو دوبارہ مینٹیننس کا باقاعدہ بجٹ ہوتا ہے، بل ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب جس طرح سڑکوں میں اشارے لگے ہیں، ایک دفعہ ٹوٹ جائے دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کوئی نہیں آتا۔ تو یہ اوور آل تمام محکمے ضلع پاکستان کے جہاں بھی جاؤ ادھر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو چیز لگ گئی دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو زحمت گزارا نہیں کرنے میں۔ ہاں پھر کچھ عرصے بعد نیا ہوگا، نیا لگا دیں گے، لیکن اس کو ریپیئرنگ کر کے دوبارہ ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو یہ صفائی کا بہترین جو نظام ہونا چاہیے، جس طرح ریلوے کے اندر میں سمجھتا ہوں صفائی کا بدترین نظام ہے۔ سامنے اسٹیشنوں نے سجا دیے ہیں، یہ وہ سارا خوبصورت ڈبے شبے یہ نئے انہوں نے لگا دیا، دکانیں چھوٹی چھوٹی بہت لگا دی ہیں، لیکن اندر کے معاملات جو ہے نا اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے وزیر ریلوے ہیں وہ صرف بیانات اور بڑی جگہ جا کے صرف اپنی پریس کانفرنس کرنا یا پھر اپنی ڈیکوریشن کرنا، اس کے علاوہ میں ان کا کوئی کام نظر نہیں آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ادھر توجہ، لیکن ادھر توجہ کون دے گا، کسی کو ان سے غرض نہیں ہے، عوام کے مسائل سے، عوام کے کاموں سے، بس اپنی سب لگے ہوئے اب دیہات بنانے کے چکر میں سارے لگے ہیں، جتنے بھی میں سمجھتا ہوں قرآن ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، سب اپنے پیسہ بنانے، مال بنانے، اور اپنے اگلے الیکشن کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اس میں لگے ہیں۔ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ریلوے کا حالات بہت برے ہیں، ریلوے حالانکہ ٹکٹس نہیں ملتی ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، لیکن اندرون خانہ جو حالات دیکھے جائیں تو اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ میرا بہت دل دکھی ہوا ہے سارے معاملات دیکھ کر، اس لیے میں نے سوچا ایک ویڈیو پیغام جاری کریں تاکہ لوگوں تک اویئرنیس، لوگوں کو پتہ ہے، اس کے باوجود پھر بھی اپنا فرض ادا کیا کہ یہ حالات ہیں ریلوے کے اندر کے، باہر کے کچھ ہے، اندر کے کچھ ہے۔ بہت شکریہ۔